بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس حدیث میں ایک مسلمان کی شان اور مسلمان کا تعارف اور ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ عموماً اکثر و بیشتر زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، اس لیے ان دو اعضاء کا نام حدیث میں آ گیا، ورنہ حدیث کی جو روح اور مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی ذات سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ اگر کوئی انسان اپنی ذات سے دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو فتوے میں، اس کو قانون میں، اس کو عدالت میں کافر شمار نہیں کیا جا رہا ہوگا، سارے احکامات اس کے مسلمانوں والے ہی ہوں گے، لیکن ڈرنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان کا نام تو رہ گیا، مسلم کا نام تو رہ گیا، لیکن روح نکل گئی۔ اصل حقیقت تو یہ ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے، جس کی ذات سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوتی۔ دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے، ایذا پہنچانے والے اپنے بارے میں غور کر لیں۔ اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں انہیں اپنی ایذا رسانی کا احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ جب کوئی انہیں اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ آپ نے فلاں کو تکلیف پہنچائی اور ایذا رسانی کا معاملہ کیا، تو وہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس کی دوسرے کی غلطی نکالتا ہے کہ اس نے بھی مجھے تکلیف پہنچائی ہے اور اس کی طرف سے بھی مجھے ایذا پہنچی ہے۔ حالانکہ انسان کو دوسروں کے معاملات اور دوسروں کے اعمال اور دوسروں کی تکالیف نہیں دیکھنی چاہیے کہ دوسرے مجھے کتنی تکلیف پہنچا رہے ہیں، بلکہ صرف یہ دیکھنا چاہیے کہ میں دوسروں کو کہیں تکلیف تو نہیں پہنچا رہا۔ چاہے کوئی انسان مجھے تکلیف پہنچائے، ایذا رسانی کا معاملہ کرے، لیکن تب بھی مجھے اس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے اور اپنی ذات کو اس کے لیے نفع مند بنائے، مضر نہ بنائے۔ یہ ایک مسلمان کی خوبی ہے، یہ ایک مسلمان کا احساس ہے، یہ مسلمان کے اخلاق ہیں کہ وہ صاحب حق کا حق دیتا ہے اور اس کا حق پامال اس کی اندر زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ یہ صاحب حق کا حق دیتا ہے اور حقوق کے اندر بے ایمانی، چوری، زیادتی نہیں ہونے دیتا۔ تو اس میں دو اعضاء بیان کیے گئے ہیں، ایک تو ہے زبان۔ زبان کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ زبان یا تو بہت بڑی خیر کا مجموعہ ہے یا بہت بڑی آفتوں کا مجموعہ ہے۔ یہی زبان ہے جو دنیا میں خیر کو پھیلا رہی ہے، اور یہی زبان ہے جو انسان کو خیر سے نکال کر گمراہیوں میں لے کے جا رہی ہے۔ فسادات بھی اس کی وجہ سے۔ یہی ایک زبان ہے کہ جب ایک کافر اس زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس زبان کے ایک جملے سے وہ کافر مسلمان بن گیا، جہنمی جنتی بن گیا۔ یہ اتنی مؤثر اور اتنی طاقتور ہے۔
یہی وہ زبان ہے کہ جس کے ذریعے سے عقل مند کا اور بے وقوف کا فرق پتہ چلتا ہے. ایک سمجھدار ایک بے وقوف آدمی کے درمیان میں ڈفرینس کیسے پتہ چلے گا؟ زبان سے پتہ چلے گا. اگر کوئی انسان پہلے بول رہا ہے اور بولنے کے بعد سوچ رہا ہے، سمجھ جائیں یہ بے وقوف ہے. اور جو انسان عقل مند ہوتا ہے وہ پہلے سوچتا ہے، تولتا ہے، پھر بولتا ہے. بظاہر دیکھا جائے تو انسان 2 سال کی عمر میں بولنا سیکھ جاتا ہے، بولنا شروع کر دیتا ہے. یہ تو آسان بات ہے، بولنا کوئی کمال نہیں ہے. وہ تو انسان بالکل 2 سال کی عمر سے ہی بولنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. لیکن کمال تو یہ ہے کہ کہاں پر کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی، کس موقع پر بولنا ہے اور کس موقع پر خاموش رہنا ہے. اس تقاضے کو، اس موقع کی مناسبت کو سیکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے. اصل کمال یہ ہے کہ انسان یہ سیکھ جائے کہ میں نے کہاں بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے، کہاں پر خاموش رہنا ہے. یہ اگر سیکھ جائے تو انسان بڑا کمال والا ہے، اس کی زبان بڑی کمال والی ہے. یہی زبان ہے کہ جب انسان ایک اجنبی عورت سے کہتا ہے کہ میں نے آپ سے نکاح کر لیا اور وہ کہتی ہے میں نے قبول کر لیا، تو 2 اجنبی آپس میں ایک دوسرے کے لیے ایسے ہو گئے کہ ایک شوہر بن گیا، دوسری بیوی بن گئی. اور سال ہر سال کا محبتوں سے لبریز قربتوں سے محبتوں سے لبریز رشتہ صرف ایک لفظ سے، طلاق کے ایک لفظ سے، زبان کی ایک غلطی سے سب تباہ ہو جائے. ساری محبتیں، قربتیں، اتنا مضبوط رشتہ سب تباہ ہو جاتا ہے. زبان کا ایک غلط بول انسان کی تلافی نہیں ہو سکتی. ایک غلط بول دیا جائے تو پھر اس کی تلافی مشکل ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب ایمان یعنی جس کے دل میں ایمان ہے وہ شخص نیک بات کرتا ہے، زبان سے اچھی بات نکالتا ہے، ورنہ خاموش رہتا ہے. تو پتہ چلا کہ صاحب ایمان تو وہ ہے جو اچھی بات کرتا ہے ورنہ خاموش رہتا ہے، اور جو تکلیفیں پہنچاتا ہے اور غلط بات کرتا ہے، دوسروں کو اپنی زبان سے، اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے ایذا پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی ایمان کی فکر کر لے، اس کا ایمان بڑے خطرے میں ہے. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کی حفاظت کریں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی زبان کو پکڑ کر باہر کیا، اپنی زبان کو پکڑ کر ہاتھ میں لیا اور فرمایا، اگر اس کی ضمانت دے دیں، اگر اس زبان کی ضمانت دے دیں تو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. جنت کی ضمانت بھی زبان کی ضمانت کے ساتھ ہے. اگر زبان ٹھیک ہے اور نیک ہے اور خیر ہے تو انشاءاللہ جنت بھی ملے گی. لیکن جب انسان کی زبان میں آفت ہے، اذیت ہے، تکلیف ہے، تو میرے بھائی اس کے لیے جنت کا داخلہ بڑا مشکل ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں. اللہ تعالی ہم سب کی ذات کو دوسروں کے لیے
نفعمند بنا لے، یہی صدقہ ہے۔ اگر میں اپنے آپ کو فائدہ پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی طرف سے کچھ اپنے اوپر صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو حدیث مبارک میں یہی صدقہ بتایا گیا ہے کہ تکف شرک عن الناس، تو اپنے شر سے لوگوں کو بچا لے اور لوگوں کو اپنا شر نہ پہنچنے دے، یہی تیرا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث مبارک کی روح نصیب فرمائے، عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ www.darsequran.com